الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ باب احب الدین الی اللہ عز وجل ادومها، وبالسند المتصل إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه؟ قال فلانة تذكر من صلاتها قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه۔ احب الدین الی اللہ عز وجل ادومها، یہاں پر ترجمہ تو آپ کو معلوم ہے ہی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ دین سے کیا مراد ہے، تو دوستو اس سلسلے میں عرض کیا تھا کہ دین، اسلام، مذہب، شریعت یہ سب قریب قریب ہیں، معمولی فرق کے ساتھ۔ تو دین سے مراد ہوا کرتا ہے اصولی اور فروعی احکام کا مجموعہ، اور اگر ہم اس میں یہ قید لگا لیں کہ اصولی اور فروعی احکام کا مجموعہ جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے واسطے مقرر کیا ہے، تو اب یہ دین اور دین اسلام کی تعریف ہو جائے گی۔ یہ اور باقی مذہب، شریعت، اسلام وغیرہ اس سلسلے میں گفتگو پہلے آئی تھی جب باب الدین یسر، یہ جب دین کی تعریف معلوم ہو گئی تو اب آپ کو معلوم ہے ہی کہ دین، اسلام، ایمان یہ سب چیزیں امام بخاری علیہ رحمہ کے نزدیک ایک ہیں۔ تو دین سے مراد ہوا اعمال ایمان، اعمال ایمان یہ ہوا۔ اب احب الدینی کا مطلب ہوا احب الاعمال الی اللہ ادومها، یہ مطلب ہو جائے گا ادومها، یہ مطلب ہو جائے گا اب اس کا۔ اب وہ بات جو کل آپ کو بتائی گئی تھی آپ کے بالکل سامنے آ گئی ہوگی، یاد آ گئی ہوگی کہ امام بخاری علیہ رحمہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے اعمال ایمان کا جز ہے، اسی طریقے سے اعمال کی صفات بھی ایمان کا جز ہے، اور یہاں اعمال کی جو صفت ہے دوام وہ بھی ایمان کا جز ہے، اور یہی بتانا چاہتے ہیں احب الدین الی اللہ عز وجل ادومها۔ اب آپ کو اسی کتاب الایمان سے مناسبت بھی معلوم ہو گئی، اور جب آپ یہ بات سمجھ گئے تو حدیث پاک سنتے ہی آپ کے سمجھ میں حدیث پاک میں اور ترجمۃ الباب میں مناسبت بھی خود بخود معلوم ہو جائے گی۔ یہ ہے محمد بن المثنى، یہ ابو موسیٰ محمد بن المثنى بصری ہیں۔ یحییٰ، دیکھو یہ مطلق بولا گیا ہے، اس سے پہلے بھی آیا تھا یہ یحییٰ ابن سعید القطان، حدیث پاک کے مشہور امام حدیث مشہور۔ قال عن ہشام، اور یہ ہشام حدیث پاک کی بلکہ سیاہ ستہ کی کتب میں کثرت سے آتا ہے، اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ یہ ہشام ابن عروہ ابن زبیر ابن العوام ہیں۔ یہ حضرت عروہ جو ہیں، حضرت عروہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، اور ہشام ان کے بیٹے ہیں، اور عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخصوص شاگرد ہیں، وہ کثرت سے ان سے حدیث بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ ہشام ابن عروہ ابن زبیر ابن عوام۔ یہ قال اخبرنی ابی، اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ ابی سے کیا مراد ہے، ابی سے مراد ہے عروہ،
عروہ عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا وعندها امرأۃ. بس میں اس کا ترجمہ اس لیے کیے دیتا ہوں کہ دخل علیہا کا ترجمہ عام طور سے ہمارے اردو دا حضرات بھی یوں ہی کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ پر داخل ہوئے، حضرت عائشہ پر داخل ہوئے. تو دوستو اس کا ترجمہ مت کیجیے گا، بلکہ اس کا ترجمہ یہ کیجیے گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، یہ ترجمہ کیجیے گا. یہ وعندها امرأۃ، یہاں اسی قاعدے کے مطابق جو آپ کو بار بار بتایا گیا ہے کہ جب کوئی رجل امرأۃ کوئی مبہم ذکر آتا ہے تو محدثین کرام اس کو متعین کرتے ہیں. یہ تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے یہی حدیث کتاب التہجد میں ذکر کی ہے اسی سند کے ساتھ، یوں تو کہتا نہیں اسی سند کے ساتھ، بہرحال یہ حدیث کتاب التہجد میں ذکر کی ہے. تو وہاں انہوں نے کہا ہے وعندها امرأۃ من بنی اسد. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ بنو اسد کی کوئی عورت تھی. اور پھر امام مسلم نے یہ حدیث روایت کی ہے اور اس میں انہوں نے بتایا ہے وعندها حولہ بنت طویت من بنی اسد. تو اب حدیث سے ہی متعین ہو گیا کہ یہ عورت حولہ بنت طویت تھی. طویت بنت طویت، تا واو اور پھر تا، اور طویت بروزن قریش تصغیر کے ساتھ. تو یہ حولہ تھی، خولہ نہیں ہے جیسے کہ آپ کو یہاں نقطہ نظر آ رہا ہے بین السطور، یہ خا نہیں ہے، یہ حا ہے، حولہ بنت طویت ہے. یہ بات ہے. قال من هذه، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کون عورت، یہ کون ہے؟ قالت فلانۃ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ فلاں عورت ہے. ممکن ہے انہوں نے ان کا نام لیا ہو اس وقت، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے، اور یہاں پر فلانہ اس میں کنایہ سے اس کا ذکر کیا گیا ہے. یہ اب یہاں پر ایک بات یہ سمجھ لیجئے گا آپ کہ بین سطور آپ کچھ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کی کتاب میں ایسا لکھا ہو جو پڑھانا جا سکے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کو پڑھ لیا ہو، لیکن میں عرض کر دوں کہ یہ فلانۃ غیر منصرف ہے. اور یہ غیر منصرف اس معنی کر ہے کہ یہ اسم علم سے کنایہ ہے، اس سبب سے یہ بھی غیر منصرف ہے. فلانۃ تذکر، تذکر، یذکر، یہ معروف بھی پڑھا گیا ہے اور مجہول بھی پڑھا گیا ہے، اور واحد غائب کے صیغے کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، واحد مؤنث غائب کے صیغے کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، اور واحد مذکر کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے. تذکر جب ہم اس کو معروف پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ یعنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی نماز کا تذکرہ کرنے لگی. اور نماز کا تذکرہ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بڑی زیادہ عبادت کرنے والی ہیں. چنانچہ حافظ ابن حجر نے اور علامہ عینی نے ہشام ہی کی روایت سے ایک حدیث نقل کی ہے، اس میں اعبد المدینہ کہا گیا ہے. اس کو مدینے کی عورتوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار اور رات بھر نفلیں پڑھنے والی، سب سے زیادہ نماز پڑھنے والی کہا گیا ہے. یہ مطلب ہے تذکر من صلاتہا. یہ ہوا بات یہ تک پوری ہو گئی. لیکن اگر ہم اس پر تھوڑا غور کریں، توجہ دیں، تو ہمیں بہت سا علم حاصل ہو سکتا ہے. اور جس سے علم حاصل ہو، خواہ مخواہ کا اعتراض نہ ہو، تو ایسا سوال جواب کرنا مناسب ہے، اچھا ہے، کرنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ دیکھو وعندها امرأۃ، اس سے ہم یہ سمجھے تھے اور یہ سمجھے ہیں کہ وہ عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اور اسی وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من ہذہ، تو انہوں نے ان کا نام بتلایا اور وہ ان کی تعریف کرنے لگی اور یوں کہا اعبد المدینتی. اعبد المدینتی، یہ مدینے کی عورتوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار عورت ہیں، یہ کہا. اور اگر
تذکر من صلاتها کہا جاوے تو بھی یہی مطلب ہے یہ. تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پر تعریف کرنے سے، عام روبرو تعریف کرنے سے منع فرمایا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روبرو ان کی تعریف کر رہی ہیں، اور ایسی تعریف کر رہی ہیں کہ وہ مدینہ کی عورتوں میں، یہ مدینہ کے باشندوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہیں. تو یہ تو حدیث کے روح سے درست نہیں ہے، حدیث کی روح سے درست نہیں ہے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسا کیوں کیا، یہ ہے سوال. تو دیکھو دوستو، اگر آپ اس کا اور کوئی جواب بھی تلاش نہ کریں، اس کا کوئی اور جواب بھی تلاش نہ کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کے جو فرمایا ماں بس رہنے دو، بس رہنے دو، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری معلوم ہوتی ہے، ناگواری معلوم ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ماہ کا مطلب یہی ہو کہ تم اس کے منہ پہ اتنی تعریف مت کرو، اور اس کے علاوہ دوسرا بھی کوئی مطلب ہو جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے بتایا جائے گا. اگر ہم اس کا یہ مطلب لیں تو یہی سوال جواب ختم ہو جاتا ہے اور کوئی آگے مطلب نہیں آتا. لیکن اس میں اس کے علاوہ بھی کچھ ہے کہنے کے واسطے، اور یہ نہیں بلکہ بہت کچھ ہے کہنے کے واسطے. یہ ہے تو وہ یہ ہے، پہلے تو میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ اگر مختصر تعریف کی جاوے اور تعریف میں مبالغہ نہ کی جاوے، حقیقت پر مبنی تعریف کی جاوے اور تعریف میں مبالغہ نہ کیا جاوے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ وہ تعریف ممنوع ہے جس میں مبالغہ کیا گیا ہو. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر افراد الگ الگ ہیں. بہت سارے وہ حضرات ہیں جو بالکل ابھی سمجھو تربیت یافتہ نہیں ہیں، اور وہ اس قسم کی تعریف سے عجب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، عجب میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اس شخص کی منہ پر تعریف کرنا، روبرو تعریف کرنا اس کے عجب کا سبب بنا ہے، اس واسطے اس کو منع کیا گیا ہے. لیکن اگر ایسی تعریف نہ ہو بلکہ حقیقت کے مطابق تعریف ہو، اور یہ بھی یقین ہو کہ اس شخص کے اندر عجب پیدا نہیں ہوگا، تو اس صورت میں یہ تعریف ممنوع نہیں ہوگی. اور اسی طریقے سے اگر کسی ضرورت کے تحت تعریف کی جاوے، مثال کے طور پر کوئی عالم دین ہے تاکہ عوام اس سے فائدہ اٹھاویں، مثال کے طور پر کوئی طبیب ہے تاکہ اطمینان سے اور لوگ اس سے علاج کراویں وغیرہ، تو ایسی صورت میں تعریف کر دینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، یہ سمجھ لیجیے گا آپ. بہرحال یہ ہے. اور دوسری تفصیل اس کی یہ آتی ہے کہ مختلف احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے. ایک حدیث میں آیا مرت بعائشہ، ایک میں آیا مرت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ قامت، ہاں، کہ جب وہ عورت رسول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے اٹھ گئی. تو دیکھو ان سب کو ملا کر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اور اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، آپ بیٹھ گئے، اس کے بعد وہ عورت وہاں سے اٹھ کر چلی. اب اس کو چاہے تو یوں کہہ لو مرت بھی عائشہ، چاہے کہہ دو مرت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کے دونوں وہیں پر موجود تھے. اور یہ یوں کہہ دو حین قامت، جب وہ عورت اٹھی. تو یہ سب باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں، اور جب ان تفصیلات کو اس کے ساتھ شامل کر لیا جاوے تو کل ملا کر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ عورت جب اٹھ کر چلنے لگی، بلکہ یوں کہو اٹھ کر چلی گئی، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون عورت ہے. اور اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ ذکر فرمایا جو آپ کتاب میں پڑھیں گے، پڑھ رہے ہیں. تو اب یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے روبرو تعریف کی ہے. ہاں دیکھو محض اس سوال سے کتنی باتیں معلوم ہو گئی. اب آگے چلیے گا. اگر ہم اس کو تذکرو پڑھیں گے تو اس کی ضمیر عائشہ کی طرف لوٹ رہی ہوگی، اور تذکرو پڑھیں گے تو اس کی ضمیر لوٹ رہی ہوگی اس عورت کی طرف، اور یذکرو پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگ ان کا ذکر کیا کرتے تھے. یذکرو مجھول پڑھا جائے گا، معروف تو نہیں پڑھا جانے گا. یذکرو من صلاۃ، لوگ ان کی نماز کا چرچا کیا کرتے تھے. تو وہ اتنی زیادہ عبادت گزار تھی کہ مدینے میں ان کی عبادت کا، ان کی نمازوں کا چرچا ہوتا تھا.
یہ تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماہ، بس کرو۔ ماہ کا ترجمہ میں نے بالکل اپنے گاؤں کی اور آپ کی زبان میں ترجمہ کیا کہ بس کرو، اے عائشہ رہنے دو بس، یہ ترجمہ ہے اس کا ماہ کا۔ اس واسطے ہے کہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اکفف، رک جائیے بس، ٹھہر جائیے، رک جائیے بس، لیکن اس کا مفہوم ہماری زبان میں، ہماری تعبیر میں ہے بس رہنے دو، بس کرو، بس رہنے دو، یہ ترجمہ اس کا صحیح ہوگا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بما تطیقون، تمہارے ذمہ اتنی عبادت ہے جس کی تم طاقت رکھتے ہو۔ اب دیکھو علیکم بما تطیقون میں اگرچہ وہ احتمال بھی ہے جو میں نے ذکر کیا تھا، اے عائشہ بس رہنے دو، اور آپ کا مقصد اس سے یہ بھی ہو، یہ تو ہے ہی جو یہاں ذکر کیا گیا ہے، یہ بھی ہو کہ روبرو تعریف نہ کرو، اور اگر یہ اس وقت جواب ہے جب کہ وہ وہاں بیٹھی ہوئی ہو، اور جب تمام تفاصیل کو ملا لیا جائے اور وہ اٹھ کر چلی گئی ہو تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کثرت عبادت پر یہ فرمایا ماں بس رہنے دو، اور یہ فرمایا کہ تمہارے ذمہ میں اتنی عبادت ہے جس کی تم طاقت رکھو، یہ مطلب ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہے کہ ذکر بھی تھا ایک خاتون کا اور خطاب بھی ہے ایک خاتون کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اگر علیکم کے بجائے علیکن ہوتا تو زیادہ مناسب تھا، اور بما تطیقون کے بجائے بما تطیقنا ہوتا تو زیادہ مناسب تھا کہ عورتوں کو خطاب ہے۔ لیکن آپ چونکہ جوامع الکلم ہے تو یہاں پر آپ نے مذکر کا صیغہ استعمال فرمایا تاکہ اس میں مرد اور عورت دونوں داخل ہو جائیں، کہ مرد تو اس خطاب کی وجہ سے اور عورت جیسا کہ ہمیشہ تابع ہوتی ہیں خطاب میں، اس طریقے سے ان سب کو شامل ہو جائے۔ تم اتنی نماز پڑھو جتنی کی تم طاقت رکھتے ہو، اور جتنی کی تم طاقت رکھتے ہو اس کا انشاءاللہ العزیز کچھ مطلب میں آپ کے سامنے ابھی بیان کروں گا، لیکن اس کا مطلب آ چکا ہے، کہاں آ چکا ہے؟ الدین یسر، فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا، بس خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی نہیں اکتاتا جب تک تم نہ اکتا جاؤ، جب تک تم نہ اکتا جاؤ۔ دیکھو پہلے آپ سمجھیے گا اکتانا، اور پھر اس جملے کا مطلب سمجھیے گا، اور آپ ان گہرائیوں میں جا کر سمجھ لیجئے گا کہ کتاب کا سمجھنا کیا ہوتا ہے۔ صرف ترجمہ کر دینا اور تقریر بجائے سبق میں تدریس کے تقریر کر دینا اور خطابت کا رنگ اختیار کر کے طلبہ کو لٹو کر دینا، کہہ دینا کہ ہاں بہت اچھا درس ہو رہا ہے، چونکہ 95% طلبہ بھی جاہلی ہوتے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں رہتا کیا کہا جا رہا، کیا ہو رہا، وہ بھی مزے کے پیچھے ہی رہیں۔ ہاں یہ دیکھو ملا یا ملو یہ سمیہ اسموں سے آتا ہے، ملالن اس کے معنی آتے ہیں اکتانا، اور اگر آپ اپنی زبان اکتانا کا مطلب بھی نہ سمجھتے ہو تو یوں سمجھ لو کہ پہلے کسی چیز کی طرف رغبت ہو اور رغبت کے بعد پھر اس سے نفرت اور کراہت ہو جاوے، اس کو کہتے ہیں اکتانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم پہلے تو عبادت کی رغبت رکھتے ہو، اور پھر کثرت عبادت کی بنا پر تم نفرت کرنے لگو اس عبادت سے اور اکتاہٹ ہو جاوے تمہاری طبیعت میں اس عبادت سے، اور وہ عبادت نہ کرو تم، تو یہ اکتانا ہے۔ اور جب تم اکتا جاؤ گے تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی اکتا جاوے گا، یہ ہوئی بات۔ دیکھو ہمارے اور آپ کے اکتانے کا مطلب تو آپ کی سمجھ میں آ گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اکتانا دیکھو اس معنی میں ممکن نہیں ہے جو معنی آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، اس واسطے کہ یہ معنی دو چیزوں کو بیان کرتے ہیں، ایک انفعال کو اور ایک تغیر کو، انفعال کو اور تغیر کو۔ انفعال کا مطلب ہوتا ہے متاثر ہونا، اور انفعال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں نہیں ہے، اور اس کو کہتے ہیں یہ کمزوری کی دلیل ہے، کمزوری ہے، یہ کمزوری کی علامت ہے انفعال۔ اسی طریقے سے تغیر تبدل یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں نہیں ہے۔ یہ اس واسطے اکتاہٹ
اس معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں نہیں ہے، بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس قسم کے معنی میں مبادی مراد نہیں لیے جاتے، بلکہ ان کے منتہا مراد لیا جاتا ہے، اور اکتانے کا منتہا کیا ہے؟ ترک۔ تو اب مطلب یہ ہوگا کہ جب تک تم نہیں اکتاتے اور اکتا کر عبادت نہیں چھوڑ دیتے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہیں ثواب دینا نہیں چھوڑتا، وہ بھی برابر تمہیں ثواب دیتا رہتا ہے۔ یہ مطلب ہوگا اور یہ مطلب ہو جاوے گا تو پھر تملو کا یمل اللہ کا مطلب بالکل درست ہو جاوے گا، اور یوں کہا جاوے گا کہ یہاں پر یہ مشاکلت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہے نا، یخادعون اللہ وہو خادعہم، اور اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہیں قرآن پاک میں، تو وہاں پر مشاکلت کے طور پر وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، ورنہ جو معنی اکتانے کے ہیں وہ اللہ کی ذات میں درست نہیں ہے۔ یہ ہے۔ اب آگے چلیے، دوسری بات یہ ہے کہ لا یمل اللہ حتی تملو، تو اس کا ایک مطلب یہ ہے جو آپ عربی مثالوں سے تو سمجھ سکتے ہیں، اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں اکتاتا جب کہ تم اکتا جاتے ہو۔ حتیٰ کا مطلب ہوگا جب کہ تم اکتا جاتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں اکتاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ برابر ثواب دیتا رہتا ہے، ہاں تم ہی لوگ اکتا جاتے ہو کثرت عبادت کی برابر۔ یہ بات ہوگی۔ اب اس کے ساتھ ایک بات اور سنیے گا، دراصل یہ انسان کی ایک فطرت ہے، جب انسان پر ایک دباؤ بنتا ہے، زور پڑتا ہے، ان پر دباؤ پڑتا ہے، تو اس کی رغبت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس واسطے جب آدمی مثلا کثرت سے عبادت کرے گا، مثلا اس نے طے کر لیا کہ میں پوری رات نماز پڑھوں گا اور تہجد کے وقت تک نماز پڑھوں گا، اور گویا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھوں گا، یہ طے کر لیا، تو دیکھو ہر آدمی اس کی طاقت نہیں رکھتا، کبھی ضعف کی بنا پر، کبھی بیماری کی بنا پر، اور کبھی محض طبعی تغیر کی بنا پر اس کے واسطے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ رغبت و شوق کے ساتھ فجر تک عبادت کرے۔ لیکن اگر وہ طبیعت پر زور ڈالے گا اور اس حالت میں بھی وہ عبادت میں لگا رہے گا، تو اس کا نتیجہ اکتاہٹ پیدا ہو جانا ہوگا، اور عبادت کی اور رات میں نماز پڑھنے کی رغبت کا کم نہیں بلکہ ختم ہو جانا اس کا نتیجہ ہوگا۔ اور جب رغبت ختم ہو جاتی ہے تو عمل بھی چھوٹ جاتا ہے، پھر وہ عمل ہی چھوٹ جاوے گا۔ اس واسطے کثرت عبادت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناراضگی اور ناپسندیدگی ظاہر فرمائی۔ اب اس کا پورا مطلب آپ کے سمجھ میں آ گیا۔ اب آگے چلو، وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ۔ تو دیکھو احب الدین، یہی الفاظ جی احب الدین الیہ میری کتاب میں ما دوامہ، ما دوامہ نہیں، ما داوامہ ہوگا، ما داوامہ، دوامہ نہیں، داوامہ یداویم مداومتن، داوامہ ہے، داوامہ جی نہیں، ادوم تو اوپر ترجمہ الباب میں ہے، حدیث میں تو ما داوامہ ہے، ہاں داوامہ ہے، باب مفعول سے داوامہ یداویم مداومتن۔ یہ احب الدین، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دین لفظ استعمال کیا، اور آپ کو بتایا گیا کہ مراد اعمال ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال دین ہیں، اعمال دین ہیں، اور دین اسلام ہے تو اعمال ایمان ہے۔ یہ الیہ، اب دیکھیے الیہ ایک نسخہ تو یہ آپ کے سامنے ہے جس میں الیہ ہے، اور ایک ہے الاللہ جو حاشیے میں لکھا ہوا ہے الاللہ۔ تو جب الیہ کے بجائے ایک نسخہ الاللہ کا بھی ہے تو اس سے الیہ ضمیر کا مرجع متعین ہو جاتا ہے کہ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالی ہے، کہ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر وہ عمل کرنے والا مداومت کرے اور پابندی کرے، یہ ہو جائے گا۔ اور یہ مطلب میں نے آپ کو اس لیے بیان کر دیا کہ لوگ اپنی عقل اور ذہانت کو بہت استعمال کرتے ہیں، حالانکہ نقل میں ذہانت کے بجائے نقل پر اعتماد کرنا چاہیے۔ وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ وکان احب الدین الیہ ہی ضمیر کا مرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، اور اب وکان احب الدین الیہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہوگا، اور جب اللہ اس کو کہیں گے تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہوگا، لیکن چونکہ الیہ کا مرجع ایک دوسرے نسخے سے متعین ہو گیا ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فرمان ہے، حضرت عائشہ کا قول نہیں ہے۔ یہ بات یاد تک ہوگی۔ اور اس سلسلے کی بات آپ کو بتائی گئی تھی، فرائض اور واجبات اور سنن مؤکدہ، ان کا تو ہر شخص کو پابند ہونا چاہیے، اور ان کو تو سنن، مستحبات اور آداب تک کی رعایت کے ساتھ، حتی الامکان آداب تک کی رعایت کے ساتھ ان کو پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جس کو آپ سنن غیر مؤکدہ کہہ لیجئے گا، نوافل کہہ لیجئے گا، مستحبات کہہ لیجئے گا، تو ان میں سے آدمی اپنے لیے کچھ نہ کچھ معمول ضرور رکھے، چونکہ یہ ایسا ہے جیسا کہ کھانے کے ساتھ آپ پھل بھی کھائیں، جیسے کہ آپ اپنی خوراک اور غذا کے ساتھ دودھ بھی پیویں، جیسے کہ اپنی غذا اور خوراک کے ساتھ آپ گھی بھی کھائیں، تو اگر پھل نہیں کھائیں گے، دودھ نہیں پیویں گے، گھی نہیں کھائیں گے تو وہ غذا بھی آپ کا جزو بدن صحیح سے نہیں ہو پاوے گی اور قوت و طاقت بحال نہیں رہے گی۔ اس واسطے کچھ نہ کچھ نوافل اور کچھ نہ کچھ اوراد و وظائف تو ہونے چاہیے، بلکہ ضرور ہونے چاہیے، البتہ وہ ہونے چاہیے اپنی فرصت کے مطابق اور اپنی قوت اور طاقت کے مطابق۔ تو فرصت، طاقت، صحت، قوت، ان سب کا لحاظ کر کے کچھ اتنے معمول متعین کر لے جن کی وہ پابندی کر سکے، اور جب وہ پابندی کا عادی ہو جاتا ہے پھر رفتہ رفتہ اگر وہ اس میں اضافہ بھی کرتا رہے تو بہت بڑی مقدار میں اور بہت بڑی تعداد میں وہ اوراد و وظائف اور بہت بڑی تعداد میں وہ نوافل بھی پڑھ لیتا ہے اور اس کو اکتاہٹ بھی نہیں ہوتی۔ تو مختصر سے شروع کرے اور ان کی پابندی کرے، اور پھر اگر رغبت ہے تو بڑھاتا رہے۔ ایک تو یہ بات سمجھیے گا، اور دوسرے میں آپ کو ایک قصہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ غالباً حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرتے ہیں کہ حضرت آج کل فجر کی نماز پڑھ کے بہت نیند آتی ہے، نہ اوراد و وظائف پڑھے جاتے اور نہ اشراق۔ اوراد و وظائف کا پورا کرنا اور اشراق تک جانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے تو کیا بات ہے، پڑھ کے سو جاؤ، پڑھ کے سو جاؤ۔ یہ تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عارضی طور پر طبیعت میں کوئی تغیر پیدا ہو، موسم کا کوئی تغیر پیدا ہو، تو پھر اگر طبیعت کی تقاضے کے مطابق آدمی کر لے تو یہ دوام کے خلاف نہیں ہے، اور بلکہ یہ کر لینا چاہیے تاکہ طبیعت کے اندر اکتاہٹ پیدا نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال کے ذریعے بات سمجھائی ہے، اور وہ مثال میں آپ کو سمجھانا مشکل ہے چونکہ وہ کھیل اس سے آپ واقف نہیں ہے، اور جس کا حاصل یہ ہے کہ ابھی عبادت کی کچھ رغبت باقی ہو کہ عبادت چھوڑ دیں، نوافل کی، معمولات کی، ذکر کی کچھ رغبت باقی ہو کہ چھوڑ دے۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ دوسرے وقت میں بلکہ وقت سے پہلے ہی رغبت پیدا ہوگی، اور اگر وہ بالکل اکتانے کے بعد، تھکنے کے بعد جب چھوڑے گا تو اگلے وقت میں رغبت ہی پیدا نہیں ہونے کی۔ اور اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ آدمی اگر تھوڑا کھانا کم کھاوے تو اگلے وقت پر بھوک خوب لگتی ہے وقت پر، اور اگر اس وقت وہ ذرا دبا کے کھا لے گا تو شام کی بھوک بھی ختم ہو جائے گی۔ اس واسطے اتنے اعمال اور اتنے اوراد و وظائف متعین کرے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ نوافل، مستحبات اور ان کے فضائل پڑھیں گے تو جس کے بھی فضائل پڑھیں گے آپ کو اتنے فضائل معلوم ہوں گے، بس اسی کو کر،
اور پھر آپ کسی دوسرے عمل کے فضائل پڑھیں گے تو اتنے فضائل اس کے ملیں گے، اب بس اسی کو کرنا، سب کو چھوڑ دینا، اور جس عمل کو بھی آپ دیکھیں گے اسی طرح کے فضائل ملتے ہیں۔ اس واسطے آپ کو خود متعین نہ کریں اپنے اوراد و وظائف، بلکہ کسی ماہر تجربے کار سے متعین کریں۔